السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک رجب کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہے، اور رجب میں رکھے جانے والے روزوں کی کیا اہمیت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا رجب کے مہینے میں، اور اس کے علاوہ رجب میں ایک خاص رسم منائی جاتی ہے جس کو تبارک کہتے ہیں، اور وہ مردوں کے لیے سورہ ملک پڑھ کر اس رسم کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو اس رسم کی حقیقت کیا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی، تو میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈال لیجئے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب دوسرے مہینوں کی طرح عربی زبان کا لفظ ہے جو عربی کے لفظ ترجیب سے بنا ہے، اور ترجیب کے معنی تعظیم اور تکریم کے آتے ہیں، اور یہ مہینہ سال کے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن مہینوں کی تعظیم اور تکریم کی گئی ہے۔ رجب کے معنی ڈرنے کے بھی ہیں تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں اور خوف کریں، اور اس مہینے میں لڑائی جھگڑے اور گناہوں سے بچیں۔ رجب کے مہینے کے حوالے سے بخاری، مسلم شریف اور مسند احمد کی روایت آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے قمری ہیں۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے، ان میں سے 4 خاص مہینے ادب کے ہیں۔ ایک سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت اور عزت والے ہیں، جن میں 3 مہینے مسلسل ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الاخری اور ماہ شعبان کے درمیان آتا ہے۔ معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ان مبارک مہینوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے۔ ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے، یعنی ان مہینوں میں ہماری طاعت اور عبادت میں برکت عطا فرمائیے اور ہماری عمر لمبی کر کے رمضان تک پہنچائیں تاکہ رمضان کے اعمال، روزہ اور تراویح وغیرہ کی سعادت حاصل کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت ہونے کی دعا فرمائی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے رجب اور شعبان کے مہینے کا برکت والا ہونا ظاہر ہو گیا۔ رجب کے مہینے کی فضیلت معراج کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ اولاً تو معراج شریف کا اس مہینے میں ہونا ہی متعین نہیں۔ معراج شریف کس مہینے میں ہوئی، کون سی تاریخوں میں ہوئی، کون سے دن میں ہوئی، کون کون سے اس کے بارے میں قول تاریخ میں آتے ہیں، وہ سب انشاءاللہ میں ویڈیو ایک بناؤں گی اس کے اوپر معراج شریف کے حوالے سے۔ ابھی صرف اتنا بتاتی چلوں کہ اس مہینے کی فضیلت معراج شریف کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت معراج کے واقعے سے بہت پہلے ہی ثابت ہو چکی تھی۔ اس بابرکت مہینے کی ابتدائی رات کو خاص فضیلت عطا ہوئی، اور اس میں دعا کی قبولیت کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر پورے مہینے اس دعا کی برکت قائم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بے شک 5 راتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے: شب جمعہ، عید الاضحیٰ، عید الفطر کی راتیں، رجب کی پہلی رات اور شب برات۔ شیخ ابن مفلح حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان بیدار رہ کر نفلی عبادتوں میں مشغول رہنا مستحب ہے۔ عاشورے کی رات، رجب کی پہلی رات اور نصف شعبان کی رات کو بھی بیدار رہ کر نفلی عبادتوں میں مشغول رہنا مستحب ہے۔ آپ کے سامنے رجب کی اہمیت اور فضیلت آ گئی، اور یہ کہ رجب کی پہلی رات کو دعائیں مانگنا اور نفلی عبادت کرنا مستحب ہے۔ اب رجب میں جو دوسری چیز ہے وہ ہے رجب کے روزے۔ تو اس کی کیا فضیلت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح روزے رکھے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ رجب میں عبادت اور روزہ رکھنا بھی باعث فضیلت ہے۔ حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنے کا مستحب ہونا ثابت ہے۔ حضرت عثمان بن حکیم انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجب کے روزوں کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم خیال کرتے تھے کہ اب روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ ہم خیال کرتے تھے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے۔
اس کی تشریح میں بتاتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، جس سے اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام ہی مہینوں میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، جن میں رجب کا مہینہ بھی شامل تھا، یعنی رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا خاص نہیں تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ سارے ہی مہینوں میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ رجب کے روزوں کے حوالے سے ایک روایت ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ رجب کے روزے رکھنے کا ثواب پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہے، جبکہ یہ روایت بہت ہی کمزور ہے، مستند روایت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزے رکھے رجب کے اور شعبان کے، اور صحابہ کرام کو بھی تلقین کی، اور وہ تلقین صرف اس لیے کی تاکہ رمضان کے روزوں کی تیاری ہو سکے، کیونکہ جب ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور پورے سال ہم نے روزے نہیں رکھے ہوتے تو ایک دم روزہ رکھنے سے طبیعت پہ ایک بار اور ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان میں روزے رکھنے کی تلقین اسی لیے کی تاکہ رمضان کی تیاری کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت مشہور ہے رجب کے حوالے سے، وہ ہے 27 رجب کا روزہ۔ 27 رجب کے روزے کے بارے میں 1000 روزوں کے برابر کی فضیلت مشہور ہے، تو یہ بات بتاتی چلوں کہ یہ بھی بدعت ہے اور ممنوع ہے۔ البتہ اس قسم کی فضیلت کا عقیدہ رکھے بغیر کسی تاریخ میں بھی مستحب سمجھتے ہوئے روزہ اگر رکھ لیا جائے تو اس کے جائز بلکہ مستحب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو رجب کے روزوں کی اہمیت اور فضیلت اور کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی نہیں، یہ سب انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اگلی چیز جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ ہے تبارک کی رسم۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تبارک کی رسم یہ کیا ہوتی ہے، تو جو لوگ اس رسم کو انجام دیتے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوگا، لیکن جن کو نہیں پتہ تو ان کو بھی میں بتا دیتی ہوں کہ رجب کے مہینے میں تبارک کے نام سے ایک رسم انجام دی جاتی ہے، جس میں سورہ ملک مخصوص طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اور سورہ ملک کا آغاز تبارک کے لفظ سے ہوتا ہے، اس لیے اس رسم کا نام تبارک کی رسم ہے۔ اب اس کے بارے میں فتویٰ جو ہے وہ فتاویٰ محمودیہ کی جلد نمبر 15 میں دیا گیا ہے، جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ کسی نے سوال کیا کہ رجب میں لوگ جمعے کے دن کچھ میٹھی روٹی پکواتے ہیں اور 41 بار سورہ ملک پڑھواتے ہیں، اس کو تبارک کہتے ہیں۔ یہ روٹی میت کی جانب سے فدیہ، صدقہ یا خیرات کی جاتی ہے، صاحب خانہ اسے مسجد میں بھیج دیتا ہے، اس کو بھی تبرک سمجھ کر کھا جاتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، ہر شخص اس کو کھاتا ہے۔ تو یہ کیسا ہے؟ تو اس کے جواب میں فتوے میں لکھا ہے کہ ایصال ثواب کی یہ صورت نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث شریف سے، نہ صحابہ کرام سے، نہ فقہ اور مجتہدین کی کتب سے، بلکہ من گھڑت ہے۔ ایسی چیز کو شریعت میں بدعت کہتے ہیں، اس کا ترک کرنا واجب ہے۔ قرآن کریم یا اس کی کوئی صورت پڑھ کر اجرت لینا جائز نہیں۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ کر اس طرح کھانا بھی اجرت میں ہی داخل ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کہ تبارک بدعت ہے اور اس کی کوئی اصل شرع میں نہیں۔ تو اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ 3 چیزیں شیئر کی ہیں، رجب کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت، دوسری رجب کے روزوں کے حوالے سے کیا چیز جو ہے وہ اسلام میں صحیح ہے اور کیا غلط، اور تیسری تبارک کی رسم جو لوگ کرواتے ہیں اپنی میت کے لیے، اپنے مردوں کے لیے، تو یہ جو ہے یہ سراسر بدعت ہے۔ فتوے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ رجب کے حوالے سے اور بھی بہت ساری ویڈیوز میں بنانے والی ہوں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور میرے چینل کو دیکھتے رہیے۔ ایسی ہی بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے بناتی رہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔